الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. محترم سامعین اکرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی. سامعین اکرام، آیت نمبر 43 کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو باتوں سے منع کیا ہے. پہلی بات یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اگر مسجد سے گزرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور مسجد سے ہی گزرنا ہے تو مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سیدھے گزر جانا ہے. ان دو باتوں سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو زبان سے بات نکل رہی ہے اس کو سمجھنے لگو. یعنی جب تک ایسی حالت رہے نشے کی کہ جو بول رہا ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا، جب تک نماز کے قریب نہیں جانا ہے. یہاں پر کنفیوژن میں مبتلا مت ہوئیے گا. سب سے پہلی بات دین اسلام کے اندر نشہ کمپلیٹلی حرام ہے، اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے. نشہ کرنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی مبغوض ہے، اور جو انسان نشہ کرتا ہے اس کے بارے میں، جو نشے کا عادی ہے، کسی بھی اعتبار سے جو آدمی نشے کا عادی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو نشہ اور خاص طور سے جو شراب ہے یہ دین اسلام کے اندر مکمل حرام ہے. لیکن یہ جو نشہ ہے، جو شراب ہے، وہ ایک ہی بار میں حرام نہیں ہوا ہے بلکہ چرن بدھ طریقے سے، مطلب مرحلہ وار، ایک مرحلہ، دو مرحلہ، تین مرحلے میں شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شراب کو دیکھا، شراب کے برے نتائج کو دیکھا، اور شراب کے برے نتائج تو معلوم ہے، انتہائی قبیح ترین چیز ہے. شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شراب کے برے نتائج کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، کیونکہ عرب کے لوگ شراب بہت پیتے تھے. ہر چیز میں شراب، ہر کھانے کے ساتھ شراب. جیسے سعودی میں لوگ رہتے ہیں نا، سعودی میں رہ کر کے کھانا کھاتے تو اس کے ساتھ اسپرائٹ ہونا، ان کو ماؤنٹین ڈیو ہونا، ٹھنڈا ہونا، ویسے ہی وہ لوگ ہر کھانے کے ساتھ شراب پیتے تھے وہ لوگ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ شراب کی برائی کو اور اس کے برے نتائج کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے شراب کی برائی کو بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 نازل فرمائی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جو شراب کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اور شراب کے پینے کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، شراب کے پینے میں بہت بڑا گناہ بھی ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. نفع ہے، شراب میں نفع ہے کہ نہیں ہے؟ شراب میں نفع ہے. دیکھیے لاک ڈاؤن ہوا تھا، سب چیز بند کر دیا لیکن شراب بند نہیں ہوا تھا. دوسرے دکانوں پر کیوں نہیں لگا سکتے لیکن شراب کے دکان پر کیوں لگانے کی اجازت دیا تھا گورنمنٹ نے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بتلایا، اسی لیے اللہ، کیونکہ اس کو بیچنے کے بعد بڑے نفع ملتے ہیں.
جو اس کا عادی اور رسیہ ہوتا ہے اس کو تو پینا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، کسی چیز کو بیچ دینے کے لیے بھی تیار ہے، جوا کھیلنے کے لیے بھی تیار ہے، ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب وہ خریدے گا تو جو بیچے گا اس کو تو نفع ملے گا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، یہ پہلا مرحلہ تھا جب شراب کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن شراب اور جوا کا جو نقصان ہے اور جو اس کا گناہ ہے اس کے منافع سے زیادہ ہے، یعنی منافع تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو اس کا گناہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت کر دی۔ آیت کریمہ کو سنا، پھر سے ہاتھ اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں اسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ نشہ بالکل ختم ہو جائے، اور تم جو بولتے ہو وہ تم سمجھنے لگو، جب تک یہ حالت نہ ہو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، شراب کمپلیٹ حرام نہیں ہوا تھا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے پھر سے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اطمینان نہیں ہوا ہے، کیونکہ شراب کو اس میں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، شراب کے بارے میں کافی اور شافی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 91 90 پر 1 یہ دو آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور پانسے یہ ناپاک کام اور شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بالکل دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، لہذا اگر تم ایمان والے ہو تو شراب اور جوئے سے دور رہنا تمہارے لیے بالکل ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں آیت کریمہ نازل ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، دونوں آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی گئی تو انہوں نے کہا، انتہینا یا رب، اے رب اے میرے رب ہم لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اب ہم لوگ شراب بھی نہیں پئیں گے اور جوا بھی نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ 3 مرحلے میں شراب حرام ہوا، لہذا یہ جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ابھی جو ہے شراب مکمل حرام نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو روکا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ جو تم بولتے ہو خود سے سمجھنے نہ لگو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ باب تحریم الخمر کے اندر ایک روایت نقل کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب بھی نماز قائم ہوتی ہے، ابھی جیسے فجر کی نماز کھڑی ہوئی نا، سارے لوگ کھڑے ہوئے، امام صاحب آ کر کے مصلی پر بیٹھے، سارے لوگ کھڑے ہوئے، تو جب نماز قائم کی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا، کیا اعلان کرتا؟ کہ جو لوگ نشے کی حالت میں ہیں وہ نماز کے قریب نہ جائیں، وہ لوگ چلے جائیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس وقت کی ہے جب نازل ہوئی تھی، جب شراب کمپلیٹلی حرام نہیں ہوا تھا، اس کی برائی کو، اس کی قباحت کو اور اس کی خرابی کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جا رہا تھا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے، کیوں نازل ہوئی آیت کریمہ۔
امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت نقل کیا ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینے کے لوگوں کو دعوت دیا، بہت سارے انصار کو اور بہت سارے مہاجرین کو دعوت دیا. سب لوگ آئے، کھانے کی دعوت تھی، کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب پیا. جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ وہ لوگ کھانے کے ساتھ بھی شراب رکھتے تھے، ہر کھانے کے ساتھ شراب رکھتے تھے. تو کھانا کھلایا گیا، شراب پلایا گیا، شراب پی کر کے سارے لوگ دھوت ہو گئے. شراب نے اپنا اثر دکھلایا، پورا ذہن معاف ہو گیا. اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا. وہ آگے بڑھے، پہلے سورہ فاتحہ تو پڑھ لیا. جب ثانی سورہ پڑھنے کا وقت آیا قل یا ایھا الکافرون، تو انہوں نے کیسے پڑھا دیکھیے. انہوں نے کہا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. دیکھیے آیت کریمہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. لیکن انہوں نے کیسے پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. جب اس طرح سے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت تک کہ جب تک کہ تمہارا نشہ ختم نہ ہو جائے اور جو تم منہ سے بولتے ہو تم کو سمجھ میں آنے لگے. دراصل یہ ایک شرابی کی بہترین اس کا ڈیفینیشن ہے، اس کی بہترین وضاحت. کیونکہ ایک آدمی جو شرابی ہوتا ہے، جب شراب پی لیتا ہے اور شراب جب اس کے ذہن کو، اس کی عقل کو بالکل معاف کر دیتا ہے، اس کے اوپر شراب کا نشہ بالکل چھا جاتا ہے، تو وہ کیا بولتا ہے اس کو خود پتہ نہیں چلتا ہے. کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، جو بولے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. ہر چیز بالکل کلامیلی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، کیونکہ جو تم پڑھو گے تم کو بالکل پتہ نہیں چلے گا. لیکن آج یاد رکھیے شراب حرام ہے. ایک مسلمان شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے، شراب بیچ بھی نہیں سکتا ہے. شراب بیچ بھی نہیں سکتا ہے. شراب بیچنا تو بہت دور کی بات ہے. شراب بیچنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی کے لیے شراب خرید کر کے لے بھی نہیں جا سکتا ہے. شراب خریدنا بھی بہت دور کی بات ہے. ایک آدمی شراب خرید لے، بہت گہرا دوست ہے، ایک کام کرو اپنی گاڑی کے ڈکی میں رکھ لو، لے کے چلے جا، ہمارے گھر پر دے دینا. وہ بھی نہیں کر سکتے. شراب پینے والا، پلانے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کو اٹھا کر کے اپنی جگہ پر پہنچانے والا، شراب کا کام کرنے والا، یہ تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. لہذا آج مسلمان شراب کو چھو بھی نہیں سکتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا. محترم سامعین کرام، اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. اور اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، کیسے بھی ناپاک ہو گیا، رات میں سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، یا شوہر بیوی نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، ناپاک ہو گئے. ناپاک ہونے کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں آنا ہے. مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں آپ. ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ مسجد سے ہی گزر کر کے جانا ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے، تو اس دروازے سے گزرنا ہے اور اس دروازے سے نکل جانا ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا. آیت کریمہ ایک بار پھر سن لیجیے ٹکڑا. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. اور ناپاکی کی حالت میں مسجد کے نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. یعنی جب تک غسل نہیں کرو نہیں جا سکتے ہو. غسل کرنے کے بعد جب پاک ہو جاؤ گے تبھی آنا. آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر مسجد میں گزرنا ضروری ہی ہو، اگر مسجد میں گزرنا ضروری ہی ہو تو گزر جاؤ، وہاں پر رکنا نہیں، بیٹھنا نہیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. آیت کریمہ کے اس تفسیر کو جو بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اس کی تائید میں ایک اور تفسیر ہے جس کو امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر یزید بن ابی حبیب کے قول کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض انصار و مہاجرین کے جو گھر تھے وہ اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، مسجد کے اندر سے ہی ہو کر کے جانا تھا، کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، اور گھر کے اندر پانی بھی نہیں ہوتا تھا.
تو کبھی وہ لوگ ناپاک ہو جاتے تھے تو مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا، تو ان لوگوں کے دل میں ذرا پریشانی معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ولا جنوبا، اور ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ، الا عابری سبیلن، الا عابری سبیلن کا مطلب ہے کہ اگر گزرنا ضروری ہے تو گزر جاؤ، لیکن وہاں پر رکو نہیں، حتی تغتسلوا، ہاں جب بالکل غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ تو مسجد میں جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے بارے میں ابھی میں نے اتنی ہی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، ابھی اس آیت کریمہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت نمبر 43 کے بارے میں کل کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ بتلایا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حصے میں جو کہا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک کہ جب تک کہ نشہ مکمل ختم نہ ہو جائے، اور جو تم کہہ رہے ہو اس کو نشے کی حالت میں تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک کہ جب تک کہ نشہ بالکل ختم نہ ہو جائے، یہ بات کل آپ کو بتلائی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اگر حالت جنابت میں ہو تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ نماز کو مکمل ادا کرنا ہے، نماز کو ناقص ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی نشے کی حالت میں ہے تو نشہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے، یہ دوسرا حکم ہے۔ حالانکہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام نازل فرمائے جس میں نشے کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا، کوئی بھی نشہ آدمی نہیں کر سکتا ہے، اگر نشہ کرے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ اگر حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد ہی مسجد میں جانا ہے یا نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی اگر بیمار ہو یا پھر آدمی سفر میں ہو یا پھر آدمی ٹوائلٹ گیا استنجا کرنے کے لیے یا کوئی بھی جو ہے بڑا 1 نمبر 2 نمبر جو بھی ہو کرنے کے لیے گیا اور آدمی واپس آیا تو اس کو پانی نہیں ملا، یا پھر ہم بستری کیا ہو آدمی اور اس کے بعد اگر آدمی کو پانی نہ ملے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاک مٹی پہ تیمم کر لینا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو۔ بیمار ہو کا مطلب ایسی بیماری، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بیماری جس بیماری میں اگر آدمی پانی کو چھوئے تو اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو پانی موجود ہے پھر بھی اس کو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کس چیز سے کرنا ہے؟ مٹی سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا او علی سفرن، یا آدمی سفر میں ہو۔ سفر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کا یہاں پر کوئی سفر کی تحدید نہیں ہے، سفر کی تعین نہیں ہے کہ نہیں اتنے دور کی سفر ہونی چاہیے، نہیں اتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو، جس کے اوپر سفر کہا جائے گا کہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر کی صورت میں اگر پانی نہیں ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ آدمی سفر میں ہونے کے بعد بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا آدمی ٹوائلٹ سے واپس آئے۔ اب ٹوائلٹ سے واپس آنے کے بعد وضو کرنا ہے، ٹوائلٹ سے واپس آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں بھی کہا کہ تیمم کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا مستم النساء، یا عورت کو چھوئے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے چھوئے، یہاں پر چھونے سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ آدمی ہم بستری کرے۔ اب ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے، وضو کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد آدمی کو غسل کرنا ہے، وضو کرنا نہیں ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ وضو کے بدلے میں بھی ہوگا اور غسل کے بدلے میں بھی ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف وضو کے بدلے میں ہی تیمم ہے، نہیں، غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے، وضو کے بدلے میں بھی تیمم ہے، غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے، لیکن کنڈیشن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیمار ہو، اور ایسی بیماری کہ اگر اس بیماری میں پانی کو چھوئے، اس بیماری میں اگر پانی کو چھوئے تو اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر آدمی جو ہے سفر میں ہو اور سفر میں اس کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں بھی تیمم کرے۔ یا پھر ٹوائلٹ سے آدمی آوے اور آنے کے بعد اس کو پانی نہ ملے تو بھی اس کو تیمم کرنا ہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا مستم النساء، یا ہم بستری کرے، تو ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی پانی نہ ملے تو آدمی بغیر کسی جھجک کے تیمم کر کے نماز کو ادا کرے، کیونکہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ آدمی کی آسانی کے لیے، تنگی کے لیے نہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ کیسے تیمم کر کے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، کپڑا بدل لیجئے، تیمم کر لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے چلے جائے، اگر پانی نہیں ہو تو پانی کا انتظار نہیں کرنا ہے بیٹھ کر کے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تعلیم دی ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے، تیمم کس انداز میں کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تعلیم دی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم جو کہتے ہیں ہم لوگ، تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، اور صعیدن کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور صعیدن کے ساتھ طیبن اس کا مطلب پاک مٹی۔ پاک مٹی، آدمی اگر سفر میں ہے اس کو پانی نہیں ملا تو پاک مٹی دیکھ لیں۔ پاک مٹی کہاں ہوگا؟ آپ آزو بازو میں سڑک کے دیکھیں گے زمین ہوگا، یا سڑک سے آگے چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی زمین ہوگا۔ زمین پر بلا جھجک ہاتھ ماریے، اور ہاتھ مار کر کے پھونکیے، چہرے کو پوچھیے اور اپنے ہاتھ کو پوچھیے، بس مسح ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ اسی کو تیمم کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں امام احمد نے عبد الرحمن بن ابزہ کی روایت کو بیان کیا، اور یہی روایت صحیح البخاری کے اندر بھی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 338۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، دونوں وہاں پر موجود ہے۔ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں جنوبی ہو گیا ہوں، ناپاک ہو گیا ہوں، اور میرے پاس پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو یاد ہوگا
ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک سفر پہ تھے، ایک سریہ میں تھے، سفر پہ تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ہم لوگوں کو احتلام ہو گیا. تو ایسی صورت میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے کیا کیا، جس طرح سے جانور مٹی پہ لوٹ پوٹ کرتا ہے ویسے میں نے لوٹ پوٹ کر لیا اور نماز پڑھ لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس واقعے کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگرچہ تم کو غسل کی ضرورت ہے پھر بھی لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کرنا کیا چاہیے تھا، ہاتھ کو جو ہے مٹی پر مارنا ہے ایک مرتبہ. یہ 2 مرتبہ مارنے کی کوئی دلیل نہیں. ایک مرتبہ مٹی پہ ہاتھ کو مارا ایسے کر کے، اور اس کے بعد اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو مٹی پر مارنے کے بعد ایسے پھونکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور پھر یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس سے دائیں ہاتھ کے نیچے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے نیچے. یہ ہو گیا تیمم کمپلیٹ. سامعین کرام، یہ جو تیمم ہے یہ طہارت میں وضو اور غسل کا بدل ہے، پورے اعضاء کا بدل نہیں کہ پورے جسم پہ پھیرنا ہے یا جتنے اعضاء پہ وضو کرتے ہیں ان تمام پہ پھیرنا ہے، اس چیز کا بدل نہیں ہے، بلکہ طہارت میں وضو اور غسل کا بدل ہے تیمم، اور طریقہ وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 348 پہ روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح پہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی الگ بازو میں بیٹھا ہوا تھا. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہم لوگوں کے ساتھ. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنبی ہو گئے، ہم ناپاک ہو گئے. تو کہا کہ بس تمہارے لیے اتنا، اور پانی بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مٹی سے تیمم کر لو. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور بیماری کے حالت میں پانی چھونے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اعضاء کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، شل ہو جانے کا اندیشہ ہو، لقوہ وغیرہ مار دینے کا اندیشہ ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جس سے بیماری بڑھ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او علی سفرین، یا پھر تم سفر میں ہو. بیماری کی حالت میں پانی رہے گا تب بھی نہیں کرنا ہے. سفر کی حالت میں پانی نہیں ملے گا تو سفر کی حالت میں پانی نہیں ملے گا تو تیمم کرنا ہے. اگر سفر کی حالت میں پانی ہو تو وضو کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر پیشاب پخانے سے واپس آؤ اور پانی نہ ملے تو، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ہم بستری کر لیا ہے، پانی نہیں ہے، غسل نہیں کر پائیں گے تو. ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مٹی سے اپنے چہرے کو پوچھ لو اور اپنے ہاتھوں کو پوچھ لو. بس چہرے کو پوچھ لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پوچھ لینا ہے. طریقہ بالکل وہی جو ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور یاد رکھیے یہ جو تیمم ہے یہ ہماری امت کے لیے، ہم سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اس کے لیے نہیں ہے. صحیح البخاری کتاب التیمم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. ان 5 چیزوں میں کہا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. صرف یہی مسجد نہیں ہے، باہر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی پاک ہے. اگر کسی بیابان میں ہیں، جنگل میں ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس آرام سے بغیر کسی جھجک کے ہاتھ کو مٹی پہ مارنا ہے. جو مٹی ہوگا وہاں پر ہاتھ کو مارنا ہے. جو بھی زمین ہو، جیسی بھی زمین ہو، زمین کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ ایک دم مٹی والا ہی زمین ہو. بہت ساری جگہوں پر پتھریلی زمین ہوتی ہے. پتھریلی زمین ہو، اس کو اعلیٰ وجہ الارض کہتے ہیں. پتھریلی زمین ہو، شوریدہ زمین ہو، جیسی بھی زمین ہو، اس زمین کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، پھونک مارنا ہے، اور پھونک مار کر کے پہلے چہرے کے اوپر اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کر لینا ہے. اسے بس یہ تیمم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، صرف میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا مقام دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے یا انسان بیمار ہو تو ایسی صورت میں پانی کو استعمال کرنے کے بجائے وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، چاہے وضو کی حاجت ہو چاہے غسل کی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ تیمم کب نازل ہوئی، تیمم کب سے مشروع ہوا، اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے، حدیث صحیح البخاری کتاب التیمم، حدیث نمبر 334۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، رستے میں ایک جگہ پر میرا ہار گم ہو گیا، ہار گمے گیا۔ اب ہار جب گمے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو رکنے کے لیے کہا۔ مقام ایسا تھا کہ وہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور کسی آدمی کے پاس پانی بھی نہیں ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی سفر میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ تو لوگ ابو بکر کے پاس گئے، کیوں گئے؟ کیونکہ ان کی بیٹی ہے عائشہ، کیا تمہاری بیٹی دیکھو ہار گمی گئی، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی رکنا پڑ رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکنا پڑ رہا ہے، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، کتنی پریشانی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور آ کر کے ڈانٹ پھٹکار بھی سنایا اور تھوڑا بہت ہاتھ سے بھی مارا، تو میں ہلی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، میں بالکل خاموشی سے سب کچھ سن لیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی یہی آیت کریمہ نازل کر دی۔ تو اس وقت سے تیمم ہماری شریعت کے اندر چالو ہے اور آج بھی تیمم کر کر کے نماز کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے اگر پانی نہ ملے یا بیماری کا سخت اندیشہ ہو تو۔ محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔